فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، ماہ رمضان مبارک کی خوشی میں یہ حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو مالک اشعری حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا 5 نمازیں کیا؟ فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک یہ اپنے درمیان میں آنے والے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو جو صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، 5 نمازیں درمیان والی مدت کے گناہ مٹا دیتی ہیں، جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور رمضان پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں اس ماہ مبارک سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پہ اس کو اپنے لیے
مکفر بنانے کی یعنی گناہوں کو مٹانے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تاریخ چونکہ 3 ماہ رمضان مبارک ہے، تو اس مناسبت سے حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ گزارشات اور سیرت کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ میں سورۃ آل عمران کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، 59 نمبر، 60 نمبر اور یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے 59 اور 60 کے بعد 61 ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ بول لیا کریں 59 نمبر، 60 نمبر اور 61 نمبر۔ کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ عیسائیوں کا بہت بڑا ایک وفد نجران سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے مذہب کی حقانیت کے حوالے سے کئی دنوں تک حضور کے ساتھ وہ بات چیت کرتا رہا۔ تو اس سے پچھلی آیت میں انہیں بڑے واضح انداز میں بتایا گیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا کہ عیسائی باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس کی جو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی جناب میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گئے جیسے امر الہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اذن الہی اور امر الہی سے ہوئی ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس اے سننے والے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ حق یہی ہے عیسیٰ کے بارے میں اور آدم علیہ السلام کے بارے میں، حق یہی ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور طریقے سے مخالفین کا جواب دینے کی اجازت دی ہے اور حکم فرمایا ہے۔ فرمایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ حَاجَّكَ، بس جو بندہ آپ سے جھگڑا کرے، فِيهِ، اس معاملے میں، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے اور آپ نے لوگوں کو سنا دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جیسے مثال ہے اللہ کے سامنے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ علم آ جانے کے بعد جب آپ سے کوئی جھگڑا کرے تو اس سے پھر زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورہ آل عمران کی اس سے پچھلی آیتوں میں بھی اور اگلی کئی آیتوں میں بھی عیسائیوں کے کیے گئے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، تو پھر آخری بات یہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا، ان سے فرماؤ آ جاؤ۔ کیا فرماؤ؟ آ جاؤ۔ آ جاؤ کا لفظ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا ہے۔ جب کوئی کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آ جاؤ تو یہ کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے، یہ تو آخری بات ہے نا جی، نہیں آپ مانتے ہیں تو پھر آؤ نکلو میدان میں۔ تو پھر فَقُلْ تَعَالَوْا، تو میرے محبوب اگر یہ بات نہیں مانتے تو انہیں فرماؤ عیسائیوں کو تعالوا، آ جاؤ باہر نکلو۔ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا
فرمایا آ جاؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی، تمہارے بیٹوں کو بھی، یعنی تم بھی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آ جاتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تمہیں بھی بلا لیتے ہیں۔ انفسنا، تم اپنے آپ کو بھی بلا لو اور ہم بھی اپنے آپ کو لے کے آ جاتے ہیں۔ ثم نبتہل، یہ بچوں کو لے کر کے، خواتین کو لے کر کے، اپنے آپ کو لے کر کے، دونوں فریق آمنے سامنے آ کے، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ نبتہل کا معنی ہے اللہ کی جناب میں التجا کرنا، اللہ کی جناب میں اس طرح التجا کرنا کہ الہی ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت آئے، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت آئے۔ ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جناب میں التجا کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، التجا کرتے ہیں اللہ کی جناب میں۔ یہ آیت مباہلہ ہے، جی اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت مباہلہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا عیسائیوں کو، وہ وفد جو آیا ہوا تھا نجران سے مقابلے کے لیے، بات مان نہیں رہے تھے، حضور نے چیلنج کر دیا اگلا سورج طلوع ہوگا اگلے دن ہم بھی آ جائیں گے، تم بھی آ جانا، اور اکیلے نہیں آئیں گے، بیٹوں کو بھی لے آنا، خواتین کو بھی لے آنا، پھر مل کر اللہ کی جناب میں التجا کریں گے۔ جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، لعنت برسے گی اس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن جب آیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں، کیفیت ذہن میں بٹھائے نا۔ میرے نبی نبیوں کے سردار نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، حضرت امام حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو انگلی سے لگایا ہے۔ حضور کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہے، ان کے پیچھے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ یہ 5 افراد کا نورانی کرو عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے جب نکلا، اللہ اکبر، استغفر، یعنی عیسائیوں کا بڑا پادری کہنے لگا اپنے عیسائیوں سے، کہنے لگا انی لا ارى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل الجبل لأزالہ من مکانہ، کہنے لگا عیسائیوں مباہلہ نہ کرنا، مقابلے میں نہ نکلنا، میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ چہرے اگر اللہ کی جناب میں التجا کر دے کہ یہ پہاڑ اس جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو اللہ اتنا بڑا کام بھی ضرور کر دے گا۔ مقابلے میں نہ آنا، قیامت تک کے لیے عیسائیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پاکیزہ لوگوں کا قافلہ ہے جنہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنانے کے لیے حضور میدان میں نکلے۔ ذرا آیت کریمہ کا تھوڑا سا مفہوم بھی ذہن میں بٹھائیے۔ فرمایا ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو، بولیے اپنے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو، اور اپنے بیٹوں کے جواب میں میرے نبی کس کو لے کے نکلے؟ سیدنا امام حسن کو، سیدنا امام حسین کو۔ پتا چلا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ایک اور جگہ پہ، فرمایا ہاران ابنایا و ابنا ابنتی، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ کئی جگہوں پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بیٹے ارشاد فرمایا، اور یہ دو تسنیہ ہے، دو تسنیہ ہے، اردو میں ایک
اور اس کے بعد جمع ہوتی ہے، واحد اور جمع. اور عربی میں واحد جمع نہیں ہوتے، واحد تثنیہ جمع. ایک کے لیے الگ لفظ ہے، دو کے لیے الگ لفظ ہے، اور تین اور تین سے زائد کے لیے الگ لفظ ہے. اردو میں ایک کے لیے الگ لفظ ہے اور ایک سے زیادہ کے لیے الگ لفظ ہے، یعنی واحد اور جمع ہوتا ہے. اور عربی میں واحد جمع نہیں ہوتا، واحد تثنیہ. اور تو جو بیٹے حضور کے ساتھ گئے تھے وہ کتنے تھے جی؟ دو. تو دو کے لیے تو ابنانے کا لفظ ہوتا ہے، دو بیٹے، لیکن یہ ابناءنا جمع کا صیغہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. حضور دو کو لے کے گئے، قیامت تک آنے والی اپنی ساری امت کے بیٹوں کی نمائندگی کے لیے حضور حسن اور حسین کو لے کے گئے. اور نساءنا و نساءکم، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اپنی عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو، لیکن لے کے تو ایک عورت کو میں. مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کی خواتین، ایماندار خواتین کی نمائندگی کے لیے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کے گئے. گویا ایمان والی عورتوں کی نمائندگی حضرت سیدہ خاتون جنت کو، اور ایمان والے بیٹوں کی نمائندگی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرما دی. وانفسنا وانفسکم، اپنی جانوں کو، تمہاری جان کو. اور حضور اپنے آپ کو لے کے گئے، علی کو لے کے گئے. گویا حضور نے حضرت علی کو اپنی جان فرمایا ہے کہ یہ میری جان ہے. انفسنا وانفسکم، انہیں اپنی جان فرمایا ہے. یہ محبت بڑا قافلہ بنکر کا 5 افراد پر مشتمل. جب یہ نورانی چہرے والا نکلا نا تو قادری نے دیکھ کے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا مقابلے پہ نہ آنا. انہوں نے مہلت مانگ لی، کہنے لگے ہمیں مہلت دے دے، ہم کل آئیں گے. اور ایک روایت میں کہنے لگے تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہتے ہیں، ہم تم سے مبالغہ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے کل کا لفظ بولا ہے تو وہ کل آج تک نہیں آیا ہے، وہ کل آج تک. میں نے کہا آج 3 رمضان مبارک ہے، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کو حضور مباہلہ میں اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں چال میں، ناز و انداز میں، سیرت میں، اٹھنے بیٹھنے میں میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا ہے. یعنی حضور کئی لوگوں کی کئی عادتیں حضور سے مل جاتی ہیں، مل سکتی ہیں کہ اس کا لباس حضور جیسا ہے یا یہ چل رہا ہے حضور کی سنت کے مطابق. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے مارئیت اشبہ سمتن ودلن وہدین، میں نے چال میں انداز، ناز ہوتا ہے نا، ناز انداز کسی کا بات کرنے کا لہجہ، اور سیرت میں اٹھنے بیٹھنے میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا ہے. اور یہ حدیث ختم نہیں ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اگلے جملے سنیے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ماں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. قَامَ إِلَيْهَا. اب سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئی پھر بھی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. وَكَانَتْ إِذَا
فاطمہ جب بھی حضور کی خدمت میں آیا کرتی تھی، قام الیہا، میرے نبی کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کرتے تھے، وقبلہا، اور پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، واجلسا فی مجلسہی، اور نبیوں کے سردار اللہ کے محبوب اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جگہ پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیتے ہیں، واجلسا فی مجلسہی، اپنی بیٹھنے کی جگہ پہ حضرت سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ عزت عظمت والی ہستی، محبت سے آپ ہی پڑھے نا، زہرا جدوی آمدی، کھڑے ہوں ملے حضور، مل کے پڑھو، زہرا جدوی آمدی، کھڑے ہوں ملے حضور، انہوں تعظیم کہہ دیا، یادگار فاطمہ، پڑھیے مصطفیٰ کا چین دے قرار فاطمہ، مولا علی دے کردار شنگار فاطمہ، مولا علی دے کردار شنگار فاطمہ، معاشر نو آواز آوے گی، نظران جھکا لو، پڑھیے معاشر نو آواز آوے گی، نظران جھکا لو، معاشر نو آواز آوے گی، نظران جھکا لو، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، سر پیچھے کر لو، جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، حتی کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو جائے، معاشر نو آواز آوے گی، نظران جھکا لو، اے والد دی لے کے آئی دستار فاطمہ، مولا علی دے کردار شنگار فاطمہ، فدا تو جو بھی منگنا ہے، در زہرا تو منگ، فدا تو جو بھی منگنا ہے، در زہرا تو منگ، کیونکہ مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، اللہ کے گرامی اپنی زندگی کا یہ ایک معمول بنا لو، آپ سمجھتے ہیں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کوئی عرضی پیش کرنی ہے، وہ اپنی التجا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کرو، اور ساتھ یہ کہہ دو کہ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی یہ عرضی پیش کر دی ہے، آپ بیٹی اور شہزادی ہونے کی حیثیت سے اپنے بابا حضور کی خدمت میں پیش کر دینا، نبیوں کے سردار تو ہے بالکل درست ہے، لیکن بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی سیدہ فاطمہ کی بات کو یہ ٹالتے نہیں ہے، لیکن جو حضور کی جو
جناب میں حضرت فاطمہ التجا کرتی ہیں، اللہ اسے ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے تو پہلے دن سے ہی پیار کی انتہا کر دی ہے۔ جب نام رکھا نا فاطمہ، جب نام رکھا فاطمہ، ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں بس نام تعارف کے لیے ہوتے ہیں، اس نام کا معنی کیا ہے یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے، اور اس نام کا معنی اس بندے میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، یہ الگ بات ہے۔ یہ تحقیق ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ عرب جب نام رکھتے ہیں تو وہ نام بھی دیکھ کے رکھتے ہیں۔ میرے رسول نے نام رکھا ہے فاطمہ، اللہ سبحان اللہ، نام رکھا ہے فاطمہ، اور خود فرمایا سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی، سبحان اللہ، لأن اللہ تعالی فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار۔ سبحان اللہ، اگر آپ محبت لینا چاہتے ہیں تو یہ ہا کے لفظ پہ آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ لأن اللہ تعالی فاطمہا سبحان اللہ، وذریتہا ومحبیہا عن النار۔ فرمایا میں نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے، فاطمہ کا معنی الگ کر دینا، الگ کرنے والی، فرمایا اس لیے نام فاطمہ رکھا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی دوزخ سے الگ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اقبال نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا، کہنے لگے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ایک نسبت کی وجہ سے مریم عزت والی ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، فرمایا فاطمہ زہرا کی نسبت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نور چشم رحمت للعالمین، سبحان اللہ، امام اولین و آخرین۔ دوسری نسبت بانو تاجدار حل عطا مرتضی، مشکل کشا شیر خدا۔ سبحان اللہ، اور تیسری نسبت ممادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ حضرت اقبال نے یہ نسبتیں بیان کر کے درس دے دیا لوگوں کو، کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، کر بندے درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر اس فقیر سے ایک نصیحت قبول کر لو تو وہ نصیحت میں دیتا ہوں کہ 1000 امتیں مر جائیں گی، اے مسلمان عورت تو نہیں مرے گی جب وہ نصیحت میری قبول کر لے گی۔ اور وہ نصیحت میری کیا ہے؟ بطول باشو، بطول باش، بطول باشو پنہاشو عظیم اثر کے در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتے ہیں تو فاطمہ بن جا، بطول بن جا، کیا بن جا؟ فاطمہ بن بطول بن جا، اور نعرے نہ لگا میرا جسم میری مرضی، بازار میں نہ، چوک میں نہ، میرا جسم ہے میری مرضی ہے، بلکہ کیا کر بطول باش، بطول بن جا، پنہا شو عظیم اثر، اور بندہ نہیں زمانے سے چھپ جا۔ کس سے چھپ جا؟ سارے زمانے سے چھپ جا، پھر تجھے کیا ملے گا کہ در آغوش
शबीर का गुलाम पैदा होगा, फिर तेरी गोद में भी शबीर बगीरी, एक शबीर या शबीर का गुलाम तेरी गोद में भी आएगा जब तू बतूल बन जाएगी। और ये मानना पड़ेगा आपको, जिंदगी में मानना पड़ेगा कि सीरत फरजंद अज उम्महात जोहरे सिद्को सफा अज उम्महात, सीरत फरजंद अज उम्महात, बच्चों की, बेटों की, औलाद की, फरजंदों की सीरत अपनी माँ से होती है। किससे होती है? जोहरे सिद्को सफा, किसी बेटे में अगर सिद्क पाया जाता है, सफा पाया जाता है, तो वो उसे अपनी माँ से मिलता है। अल्लाह अकबर। हज़रात, मैं इकबाल के लफ्जों के साथ सलामी पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ। इकबाल कहते हैं शरीयत ने मेरे पाँव को पकड़ा है और रोक के रखा हुआ है, जंजीर डाली हुई है, जंजीर डाली हुई है, वरना इकबाल के दिल की बात पूछो तो मैं क्या अर्ज करूं। इकबाल कहते हैं रिश्ता है आईने हक जंजीर पास्त, रिश्ता है आईने हक जंजीर पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा अस्त। मुझे हुजूर के फरमान का लिहाज बड़ा है, मुझे हुजूर के फरमान का लिहाज बड़ा है। अल्लाह के कानून ने मेरे पाँव को रोका है, वरना